أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں اور نصرانیوں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے، اور دوسری طرف نصرانی سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی غلط تمنائیں اور آرزوئیں ہیں۔ امانی ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، جس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم۔ یہود اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ حقیقتاً تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اور اس کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے چہیتے ہوتے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی عذاب نہ دیتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی عام انسان ہو جیسے اللہ نے باقی سب پیدا کیے ہیں۔ تم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے ہی لوٹ کر جانا ہے جیسے سب نے جانا ہے۔ تمہارے اعمال بھی اسی طرح صاف شفاف انصاف اور عدل کے ترازو میں ڈالے جائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کے اعمال کے مطابق سزا دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، کوئی باعث، کوئی تعصب نہیں، کوئی ایسا چہیتا نہیں کہ اس سے کسی عمل کے بغیر ہی جنت میں ڈال دیا جائے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے پیروں کو فالو کرنے والے بہت سے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہماری نمازیں بخشوا دی ہیں، ہمارے روزے معاف کروا دیے ہیں، اب ہمیں ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے پیر صاحب کی دعا ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے سولی چڑھ گئے ہیں، اور اب ہم چاہے کوئی بھی عمل کریں ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ امانی ایسی آرزو کو کہتے ہیں جو کسی جھوٹے خیال یا گمان پہ مبنی ہو۔ تمنا کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے۔ ہم نے پہلے کی آیات میں حسن ظن باللہ اور امانی میں فرق دیکھا کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا ایک مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن عمل کے بغیر اچھی امید صرف بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی شخص زمین میں بیج ڈالے گا، پانی دے گا، تبھی وہ درخت اگنے کی امید رکھ سکتا ہے، اس کا پھل کھانے کی آرزو کر سکتا ہے۔ لیکن جو بیج ہی نہ بوئے اور اس امید میں بیٹھ جائے کہ ایک دن درخت ضرور اگے گا، تو ایسی امید کو امانی کہتے ہیں جو سراسر بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، کوشش اور محنت کی اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ یعنی عمل ہی وہ چیز ہے، ہجرت، محنت، کوشش اللہ کی راہ میں، جو انسان کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی امید کا حقدار بناتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتو برہانکم۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا بہت یقین ہے کہ تمہیں ہی جنت میں جانا ہے تو اپنا برہان پیش کرو۔ برہان کا مطلب ایسی دلیل جو تمام دلائل سے زیادہ زوردار ہو، واضح دلیل۔ کورٹ کیسز میں جو آخری زوردار دلیل، پروف، ایویڈنس یا ثبوت پیش کیا جاتا ہے جس کے بل بوتے پہ کیس جیتا جا سکتا ہے، اسے برہان کہتے ہیں۔ برہان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے، جھوٹ پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاتو برہانکم، برہان لے کر آؤ، اپنی حتمی دلیل پیش کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اصل میں جنت کے حقدار کون ہیں۔
بلا من اسلم وجهه للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن اور ملال سے دوچار ہوں گے۔ من اسلم وجہ، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اسلمہ کا مطلب جھکا دینا، سبمٹ کر دینا، حوالے کر دینا۔ ہمارے دین میں اس کی عملی شکل نماز میں ہمارا سجدہ ہے، جب ہم اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ محسن، اور وہ محسن ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایسی لینگویج اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے نیک اعمال کیے اور وہ مومن ہو۔ یعنی صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے، نیک عمل تو کافر بھی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کا ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح ہماری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکائے اور وہ محسن ہو، یعنی صرف چہرہ جھکا دینا ہی کافی نہیں، اپنا چہرہ تو منافقین مدینہ بھی جھکایا کرتے تھے، اس لیے یہ شرط ایڈ کر دی گئی کہ وہ محسن ہو۔ ہمیں حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ شہادت کہنے کے بعد انسان روحانی طور پر ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے، چاہے وہ پیدائشی مسلم ہو یا نو مسلم۔ وہ اپنے دین میں مختلف سنگ میل عبور کرتا ہے، پہلے اسلام، پھر ایمان اور پھر احسان کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکانے کے بھی مختلف لیولز یا مختلف سٹیجز ہیں۔ پہلا لیول ہے ایک مسلم کا چہرہ جھکانا۔ جیسے ایک بچہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پہلے دن سے ہی اس کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر وہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، عمرہ، حج، یہ سب کچھ اسے وراثت میں ملتا ہے۔ لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ ماں باپ کے بار بار آوازیں دینے پہ وہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، اپنا چہرہ تو جھکاتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں راضی۔ وہ مسلم تو ہے، لیکن ابھی اس کا دل اللہ کی اطاعت پہ راضی نہیں ہوا۔ جیسے سورہ حجرات میں 9 مسلم بدوؤں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر دوسرا لیول ہے مومن کا چہرہ جھکانا۔ ایمان تب آتا ہے جب انسان بغیر کسی زور زبردستی کے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں خوشی اور اطمینان محسوس کرنا شروع کر دے۔ ایمان کا لفظ ہی امن، اطمینان سے ہے، یعنی جب دل اللہ کی اطاعت اور بندگی پر راضی ہو جائے، تب انسان اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی قسم کے دکھاوے کے لیے نہیں، بس خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تب انسان مومن بنتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا درجہ ہے احسان کا۔ احسان کا لفظ حسن سے ہے، عبادت میں خوبصورتی اور ایکسیلنس حاصل کرنا۔ عبادت خوبصورت تب بنتی ہے جب بندہ عبادت کے پیچھے چھپا مقصد سمجھ سکے۔ ہر عبادت کا ایک روحانی مقصد ہے، اور اس مقصد کو پا لینے والا شخص محسن کہلاتا ہے۔ محسن جانتا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکانے کا مقصد صرف خوبصورتی سے سنت کے مطابق با جماعت نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا چہرہ جھکانے کا اصل مقصد اپنی ہستی، اپنا وجود، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنا نفس، اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز، اپنا دل اور اپنی روح، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے۔ تبھی جا کے سجدے کا حق ادا ہوتا ہے۔ سجدے میں احسان تب آتا ہے جب اس کا اثر زندگی کے تمام امور اور معاملات میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکایا اور وہ محسن تھا، یعنی اس نے صرف اپنا چہرہ نہیں جھکایا بلکہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے مٹی کر دیا، اپنے نفس، اپنی میں کو مار دیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔
بلے شاہ کا کلام ہے کہ پھلنا دا تو عطر بنا، عطراں دے پھر کڈ دریا، دریاں وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یعنی کہ اے بندے، تو پھولوں کا عطر بنا، پھر اس کے دریا بہا دے، پھر اس میں خوب نہا، یعنی تو بے شمار نیک اعمال کرتا جا، اس کے بعد بھی تیری بو نہیں مر سکتے جب تک تو اپنی میں نہیں مارے گا، جب تک تو اللہ کی خاطر اپنی ذات، اپنی مرضی اور اپنی میں کی نفی نہیں کرے گا۔ واہ ہوا محسن کہہ کر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے دین میں آگے بڑھنے اور احسان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے کہ جب اس دین پہ چلو تو مسلم سے مومن اور مومن سے محسن کا سفر طے کرو، جیسے دنیا میں ترقی کرتے ہو ویسے دین میں بھی ترقی کرو، ایکسلنس حاصل کرو۔ اس لیے اس دین کی تشبیہ ایک راستے سے دی گئی ہے، صراط مستقیم، کیونکہ روڈ پر کوئی بھی رکا نہیں ہوتا، سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، امپروو کرنا ہے، مختلف منزلیں عبور کرنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو ایسا کرے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، ازواج ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، گھر ہیں، فرمایا اس کا اجر، یعنی وہ اجر ان ایکسپلینیبل ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کا اجر ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اس کے رب کے پاس۔ بس اتنا جاننا کافی ہے کہ اس دن نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی افسوس، کوئی ملال ہوگا۔ سوال اٹھتا ہے کہ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو کبھی احسان کے درجے تک نہیں پہنچے؟ بے شک مسلم، مومن اور محسن سب جنت میں ہی جائیں گے، لیکن ان کے اعمال اور ان کی کوشش کے مطابق جنت میں ان کے لیے درجات ہوں گے، رینکس ہوں گے۔ جیسے جیسے دنیا میں انسان روحانی ترقی کرے گا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارتاً یہود اور نصارہ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں واقعی جنت کی خواہش ہے تو اپنی جھوٹی تمناؤں کو چھوڑو اور اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دو، یعنی اسلام لے آؤ، اور پھر اس راستے پہ احسان کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صرف جنت ہی نہیں بلکہ خاص اجر کا وعدہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہم سب کو محسنین میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔